تایا جان، حورین کا ہاتھ مجھے دے دیں، اس کا نکاح مجھ سے کروا دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ فراز نے منت بھرے لہجے میں اپنے تایا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تایا جان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو فراز کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک بیوہ ہے۔ سوچ سمجھ کر ہی بول رہا ہوں تایا جان، بس ایک بار میری بات مان لیجیے۔ فراز کی ضد کے آگے تایا جان کو جھکنا پڑا اور انہوں نے اگلے ہی ہفتے فراز اور حورین کی شادی کا اعلان کر دیا۔ یہ بات سن کر حورین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے والد ایسا فیصلہ کریں گے۔ اس نے اس شادی سے صاف انکار کیا، بہت واویلا مچایا، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ ابو، میں نے آپ سے کہا نا کہ میں شادی نہیں کر سکتی، نہیں کرنا چاہتی، پھر کیوں آپ میری شادی فراز سے کروا رہے ہیں؟ والد نے سختی سے جواب دیا۔ پچھلی بار بھی ہمارا ہی فیصلہ تھا اور اس بار بھی فیصلہ ہمارا ہی ہوگا۔ تم ایک بیٹی ہو اور بیٹیوں کا یہی فرض ہوتا ہے۔ حورین نے بے بس نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا جو خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ حورین نے تنہا کمرے میں بیٹھ کر اپنے سابقہ شوہر سعد کی تصویر کو دیکھا۔ سعد سے شادی کو ابھی بمشکل ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ ایک کار حادثے میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ اس واقعے کو ایک سال بیت چکا تھا، مگر وہ المناک رات حورین کی آنکھوں کے سامنے اب بھی خوفناک منظر کی طرح گھوم جاتی تھی۔ ٹھیک ہے فراز، اگر تم یہ نکاح کرنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھنا میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گی۔ تمہیں بتاؤں گی کہ میری مرضی کے خلاف مجھے اپنا بنانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حورین نے اپنے آنسو پونچھے اور نفرت سے کہا۔ ایک ہفتے بعد تمام گھر والوں کے دباؤ کے آگے حورین کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ فراز حورین کو پا کر بے حد خوش تھا۔ اسے لگا جیسے اس نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل امتحان تو ابھی شروع ہونا تھا۔ شادی کی تمام رسومات اور مہمانوں کی مبارکباد کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد گھر میں ایک تھکا ہوا سکون تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا جہاں سے دھیمی ویلی روشنی باہر آ رہی تھی۔ فراز نے ایک گہرا سانس لیا اور دل میں امید لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ گلاب کے پھولوں اور موم بتیوں سے سجا ہوا تھا جس کی دھیمی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ حورین بیڈ پر سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی نشان نہیں تھا، صرف غصہ اور بیزاری واضح تھی۔ فراز مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ حورین نے نفرت سے فراز کو دیکھا اور فوراً بیڈ سے کھڑی ہو کر دور ہٹ گئی۔ مجھ سے دور رہو فراز، اور اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ اس زبردستی کے رشتے کو میں کبھی دل سے قبول کروں گی۔ فراز کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ حورین، میں جانتا ہوں کہ تمہارا ماضی آسان نہیں تھا، لیکن تم کچھ نہیں جانتے۔ حورین نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم مجھے حاصل کر لو گے تو میں سب بھول جاؤں گی؟ میں صرف سعد کی تھی اور ہمیشہ اسی کی ہی رہوں گی۔ تم میرے لیے صرف ایک زبردستی کا بوجھ ہو۔ فراز نے حورین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے حورین، اگر تمہیں اپنی نفرت دکھانی ہے تو ضرور دکھاؤ، مگر میرے دل میں تمہارے لیے جو مقام ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، کوئی سودا نہیں۔ میں صبر سے تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر فراز نے الماری سے اپنا تکیہ اور چادر نکالی اور بغیر کسی مزید بحث کے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حورین کی نفرت کم ہونے کی بجائے
مزید پڑھنے لگی۔ فراز جتنا اس کا خیال رکھتا، حورین اتنی ہی دور بھاگتی۔ ایک شام فراز ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گلدستہ اور حورین کی پسندیدہ چاکلیٹس تھی۔ تمہارے لیے۔ حورین نے میگزین سے نظریں ہٹا کر سرد نگاہوں سے دیکھا۔ کتنی بار کہا ہے فراز، یہ سستے ڈرامے میرے سامنے مت کیا کرو، مجھے نہیں پسند یہ سب۔ فراز نے مسکراتے ہوئے کہا، پھول تو معصوم ہوتے ہیں حورین، مجھ سے نفرت کر لو، ان کا کیا قصور۔ وہ جیسے ہی بیڈ کے کنارے پر بیٹھا، حورین غصے سے چلائی، مجھ سے دور رہا کرو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب بیٹھنے کی۔ فراز نے دکھ سے اسے دیکھا۔ حورین میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی اجنبی نہیں۔ شوہر؟ حورین نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے پر سائن کرنے سے کوئی شوہر نہیں بن جاتا۔ میرے شوہر صرف ساتھ تھے اور وہی رہیں گے۔ کب تک خود کو اس اذیت میں رکھو گی؟ ساتھ جا چکا ہے حورین، تم چپ رہو۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم اپنی زبان سے ساتھ کا نام مت لو۔ تم رات کو صوفے پر سو کر اور دن میں میری فرمائشیں پوری کر کے میرا دل نہیں جیت سکتے۔ گھر والوں کے سامنے دونوں کو ایک بہترین جوڑا بن کر رہنا پڑتا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ تائی جان نے محبت سے کہا، حورین بیٹا، فراز کو آملیٹ تو دو، دیکھو کتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ حورین نے مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور بولے، جی تائی امی، میں تو کہتی ہوں آفس کا کام کم کر دے، مگر یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ فراز نے حورین کا ہاتھ میز کے نیچے ہلکا سا چھوتے ہوئے کہا، جب اتنی پرواہ کرنے والی بیوی ہو تو تھکن کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ میز کے نیچے حورین نے فوراً اپنا ہاتھ ایسے جھٹکا جیسے جل گیا ہو، مگر چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ مگر کمرے میں واپس آتے ہی حورین کا رویہ پھر بدل جاتا۔ ایک دن حورین کھڑکی کے پاس کھڑی اپنی سہیلی الیشبا سے فون پر بات کر رہی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی، الیشبا، میں تھک گئی ہوں اس دم گھٹنے والی زندگی سے، مجھے نہیں پسند اس کا میرے قریب آنا، اس کا میری فکر کرنا۔ اب تو بس یہی دعا ہے کہ میں مر جاؤں، کاش میں مر جاؤں، تاکہ اس روز روز کے عذاب سے جان چھوٹے۔ دروازے کے باہر کھڑے فراز کے ہاتھ سے فائل گرتے گرتے بچی۔ کاش میں مر جاؤں کے الفاظ اس کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کی محبت حورین کے لیے خوشی نہیں بلکہ ایک ایسی قید بن چکی ہے جس میں وہ موت کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ اس دن کے بعد فراز بالکل بدل گیا۔ اس نے خاموشی سے خود کو حورین کی زندگی سے دور کرنا شروع کر دیا۔ وہ رات گئے گھر لوٹتا جب حورین سو چکی ہوتی۔ نہ وہ اس کے لیے پھول لاتا، نہ چاکلیٹس، نہ ہی اس کے قریب بیٹھتا۔ اس نے اپنے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کا بھی خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ وہ دن بہ دن کمزور اور اداس ہوتا گیا۔ شروع میں حورین کو سکون ملا، لیکن آہستہ آہستہ اس سکون کی جگہ ایک عجیب سی چبھن نے لے لی۔ اب جب کمرہ خالی رہتا تو وہ نامحسوس انداز میں فراز کی توجہ اور اس کے کیئر کا انتظار کرنے لگی۔ ایک شام تائی جان نے حورین سے کہا، بیٹا، فراز آج کل بہت کام کر رہا ہے، ذرا یہ چائے بنا کر اس کے اسٹڈی روم میں دے آؤ۔ حورین چائے لے کر اسٹڈی روم کے باہر پہنچی تو اندر سے فراز کی بھوجل آواز سنائی دی۔ وہ فون پر اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، یار میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے لگا تھا کہ میں اسے اتنی محبت دوں گا کہ وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گی، مگر میں غلط تھا، وہ آج بھی ساتھ سے محبت کرتی ہے۔ اب یہی بہتر ہے کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں اور اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں۔ یہ سنتے ہی
حورین کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف ابھرا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور چائے کا کپ میز پر رکھ کر واپس آ گئی۔ کمرے میں آ کر حورین بیڈ پر گر گئی۔ پہلی بار فراز کے لیے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس نے ایک پکا ارادہ کیا۔ وہ اٹھی، اچھا سا سوٹ پہنا اور اپنی ساس کے پاس آئی۔ امی، مجھے بازار سے کچھ سامان لینا تھا۔ ساس نے فوراً آفس سے لوٹے ہوئے فراز کو آواز دی، فراز بیٹا، حورین کو بازار لے جاؤ، ذرا ہوا بھی بدل جائے گی، تبدیل ہو جائے گی۔ گاڑی میں دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ مال میں پہنچ کر بھی فراز بالکل چپ چاپ اور گم سم تھا۔ حورین نے مردانہ سیکشن میں جا کر فراز کی پسند کے رنگ کی ایک شرٹ اٹھائی۔ فراز، یہ کلر آپ پر بہت سوٹ کرے گا، لے لیں۔ فراز نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، میرے پاس بہت کپڑے ہیں، تم اپنا سامان لو۔ حورین کا دل دکھا، مگر اس نے زبردستی وہ شرٹ اور فراز کا پسندیدہ پرفیوم پیک کروایا۔ کچھ دیر بعد حورین نے کہا، فراز، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا باہر ہی کھا لیتے ہیں۔ وہ ایک ریستوران میں بیٹھے۔ حورین نے فراز کی پسندیدہ ڈشز کا آرڈر دیا۔ جب کھانا آیا تو فراز نے کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ حورین سے اب رہا نہ گیا۔ کیا بات ہے فراز، آپ اتنے بدلے بدلے کیوں ہیں؟ فراز نے کوٹ کی جیب سے کچھ کاغذات نکال کر میز پر رکھ دیے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حورین، اور نہ ہی اب تمہیں گھر والوں کے سامنے یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں طلاق کے پیپرز تیار کروا رہا ہوں۔ بہت جلد تمہیں مجھ سے اور اس زبردستی کے رشتے سے نجات مل جائے گی۔ میں اس دن تمہاری اور تمہاری سہیلی کی باتیں سن چکا تھا۔ یہ سنتے ہی حورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اتنی ہی محبت تھی تمہاری، اتنی ہی ہمت تھی تم میں۔ تم نے تو میرے بابا سے وعدہ کیا تھا نا کہ تم میرا خیال رکھو گے، سنبھال لو گے مجھے، تو کہاں گیا تمہارا وہ وعدہ؟ فراز نے تڑپ کر دیکھا، مگر حورین، تم خود مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ ہاں، میں دور بھاگتی تھی حورین۔ حورین نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، مگر میں نے تمہیں دور کرنا چاہا تو تم مزید میرے قریب کیوں نہیں آئے؟ تم نے اس ایک دن کی بات سن کر دل سے لگا لی۔ مگر میں اتنے دنوں سے میں جو تمہارے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہوں، تمہارا خیال رکھ رہی ہوں، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ فراز نے حیرت سے اسے سن رہا تھا۔ حورین نے روتے ہوئے اپنے دل کا وہ راز کھول دیا جو اس کے سینے میں دفن تھا۔ فراز، سعد کی موت کے بعد سب نے مجھے منحوس کہا، سب نے الزام مجھ پر ڈالا۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں دوبارہ کسی رشتے میں گئی تو میری وجہ سے تمہیں کچھ نہ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں خود سے دور رکھتی تھی، مگر مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے فراز۔ تمہارا میرا خیال رکھنا مجھے اب اچھا لگتا ہے۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے فراز۔ محبت کا یہ اعتراف سن کر فراز کے وجود میں جیسے زندگی دوڑ گئی۔ اس نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر حورین کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اسے شدت سے اپنے ساتھ لگایا۔ پاگل لڑکی، تم منحوس نہیں ہو، تم میری زندگی ہو، تم میری کائنات ہو۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا، فراز نے جذباتی آواز میں کہا۔ گھر واپس لوٹے تو گھر والے ان کے چہروں کی خوشی دیکھ کر نہال ہو گئے۔ حورین کے والد کی آنکھوں میں اطمینان کے آنسو تھے اور تایا جان نے فراز کے کندھے پر تھپکی دی۔ کچھ دنوں بعد جب گھر کے تمام بڑے ایک رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے تو فراز نے مسکراتے ہوئے کہا، حورین، میں نے تمہیں اس دن دل سے دلہن بنتے نہیں دیکھا تھا۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنی دلہن کو اپنی پسند سے تیار ہوتے دیکھوں۔
اگلے دن فراز نے حورین کو بہترین کالر بھیجا اور اس کے لیے ایک بے حد خوبصورت سرخ عروسی جوڑا خریدا۔ شام کو جب فراز اسے لینے پہنچا تو سرخ جوڑے میں حورین کو دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئیں۔ گھر پہنچ کر فراز اسے اسی طرح گلاب کے پھولوں اور موم بتیوں سے سجے کمرے میں لے گیا۔ فراز نے نرمی سے حورین کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس بار حورین کی آنکھوں میں حیا اور بے پناہ محبت کی چمک تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری دلہن۔ فراز نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ حورین نے فراز کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور مدھم آواز میں کہا، "I love you فراز۔" اس رات انہوں نے اپنی ماضی کے تمام دکھوں کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور یقین کا ایسا نیا سفر شروع کیا جو اب کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔